انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، اس کی جو ہے نا نیکی بدی یا کفر اور ایمان وہ ایسا نہیں ہے کہ پیدائش سے اس کو چمٹا ہوا ہو یا یہ کافر ہو یا مومن، ایسا نہیں۔ دوسری مخلوقیں جو نا ان کے علوم جو نا ان کو اصطلاح میں ضروریہ کہتے ہیں کہ وہ سیکھتے نہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ کسی دلیل سے ڈھونڈتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بس پہلے ہی بتا دیا، اسی پر دمے ہوئے جتنی کائنات نا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، وہ جانتے ہیں اپنے رب کو، اس کا حکم مانتے ہیں، بالکل ان میں تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ علوم انہوں نے نا اکتسابی نہیں کہ مدرسوں سے سیکھے ہیں یا کتابیں پڑھی ہیں یا عقل سے سوچ بچار کر کے حاصل کیے ہیں، نہیں، بالکل وہ پہلے سے ان میں گونڈے ہوئے، اس لیے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ مگر انسان کا علم جو ہے یہ ضروری نہیں، یہ اکتسابی ہے، یہ خود حاصل کرتا ہے اپنی سوچ بچار سے، بالغ ہونے کے بعد دلیلوں سے پتہ کرتا ہے کہ کفر ٹھیک ہے یا ایمان ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا لحاظ کر کے کہ ہم نے خود ہی اس کو سوچ بچار کرنے والی مخلوق پیدا کیا، کوئی بات زبردستی نہیں منوائی، دلیل سے منوائی ہے۔ اسی لیے قرآن بھی اور پہلی کتابیں بھی جو نا حکمت ہیں، ان میں لاجک ہے، منطق ہے، دلیل دیتا اللہ پاک، اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ یہاں سارے علم انسان نے خود کوشش کر کے حاصل کرنے، غلط حاصل کرے یا صحیح، اس کی اپنی کوشش ہے، پیدائشی طور پر اس کے ساتھ نہیں چمٹے ہوئے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں اپنی کتاب میں، وہ پہلے دو طرح کے ہیں۔ ایک دلائل ہیں خصوصی کہ جو قوم یہود نصارہ یا مشرکین عرب پہلے ہی کچھ باتوں کو مانتے تھے، اور وہ باتیں غلط نہیں تھیں کہ خواہ مخواہ الزامی طور پر کہا جائے تم یہ مانتے ہو، غلط بات ہے، اس لیے ایک اور غلط بات مان لو۔ یہ مناظرے کا انداز ہے، یہ بے وقوف لوگوں نے کرا ہے۔ کیا ایک آدمی ایک غلط بات مانتا اس کا حوالہ دے دو کہ تم یہ مانتے اس لیے یہ بھی مانو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ اگر غلط کہتا تم بھی یہ غلط بات منوانا چاہتے ہو، نہیں۔ جو چیزیں بالکل ان کے پیغمبروں سے ان کے پاس تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی میراث تھی، اسماعیل علیہ السلام سے چلی، حق تھا، اس پر زیادہ بحث کی ضرورت کیا تھی، وہ تو پہلے ہی مانتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمات مخاطب، کہ جس سے بات ہو رہی ہو پہلے ایک سچی بات کو مانتا، اس کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو، پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا۔ یہ دلیلیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، مگر یہ ان خاص لوگوں کے لیے جو پہلے سے ان باتوں کو مانتے ہیں۔ ایک دلائل ہے عمومی، وہ دہریہ ہو، کافر ہو، سرے سے پہلے اس کو کوئی پتہ نہیں، ان سب کے سامنے پیش ہو سکتی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک دلائل انفس ہے کہ انسان اپنے اندر ہی دیکھے، سر سے پاؤں تک، ظاہری جسم بھی اور اندر جو اس کی طاقتیں ہیں، دماغ اور حافظے اور سارے، سب کی طرف توجہ دلاتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنے اندر خیال کرو کیا کیا چیزیں رب نے بڑھی ہوئی، یہ کہاں سے ملی ہے؟ بے جان مادے نے تم میں پیدا کی ہیں، جو خود محروم ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ علم ہے، نہ سمع ہے، نہ بصر، وہ دیتا ہے تم کو یہ چیز، یا اللہ نے دی ہے۔ یہ دلائل انفسیہ ہے، ہم اندر کی۔ اور اس سے آگے پھر دلائل آفاقیہ کہ زمین و آسمان میں جو کوئی پھیلا ہوا، ایک ایک بات کو اللہ کہتا ہے کہ ان میں آیات ہیں، میری نشانیاں، ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ایک ایک چیز کو دیکھو، تم میں اس سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کا پتہ نہیں چلتا، کتنا دانا اور حکیم اور طاقتوں والا۔ تو یہ سارے دلائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ان کو آیات کہتے ہیں، یا وہ خصوصی ہیں کہ پہلے سے لوگ کچھ اچھی باتیں اور سچی مان رہے ہیں، ان سے خطاب، یا سب لوگوں کو بات کہی جا رہی، اس میں انسان کے اپنے اندر بھی ہے اور باہر بھی کائنات میں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں پھر پڑھیں گے آپ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تذکیر بایام اللہ ہوتی ہے، ذکرہم بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دن رات اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے، کوئی قوم اوپر چڑھ رہی ہے، کسی کا تختہ اٹھ رہا ہے، کوئی پھانسی پر چڑھ رہا ہے، کوئی اب تخت پر بیٹھ رہا ہے، یہ سب ایام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے ہیں، یہ تاریخ جس کو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ جو دن رات واقعات اس جہان میں کر رہا ہے اس پر غور کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ السلام جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں یہ کوئی انہونی نہیں، نہ نامعقول باتیں، بالکل ان سے زیادہ درست اور صحیح بات ہے ہی کوئی نہیں، مگر آنکھیں کھولو، جہان پر نظر دوڑاؤ کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تاریخی حوالے سے بات کی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے، کہتے نہیں شرک ہی ٹھیک ہے، توحید نہیں ٹھیک ہے،
قیامت کوئی نہیں آئے گی، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے ملک عرب کے اور دوسرے علاقوں سے کبھی سیر نہیں کی، پھرے نہیں یہ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ دیکھتے ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ یہی پہلی قوم نہیں دنیا میں آئی، ان سے پہلے ہی بہت قومیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک بات جو آئی نا وہ موجودہ دور میں بالکل ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے، آنکھیں کھولنے والی، کیونکہ یہ ظاہری چکا چوندنا 14 منزلہ عمارتیں، 100 سے بڑی منزلوں والی عمارت، اور بڑے ہیڈ بن رہے ہیں، برج بن رہے ہیں، کارخانے بن رہے ہیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں، یہ چکا چوندہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیتی ہے کہ یار یہ دوزخ میں جائیں گے جو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تم مسلمان جو مسلح گھساتے اور بس تسلیمیں پھر تم جنت میں جاؤ گے، اور اتنی بڑی ایجادیں کرنے والے دانشور سائنسدان دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے انسانوں کے لیے یہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے نا، کانوا اشد منہم قوۃ، اگر عسکری قوت کو دیکھا جائے، فوجی طاقت، وہ بھی تم سے ان کے پاس زیادہ تھی۔ فرعون کے لشکر سے ذرا اوساط کا، جہاں اس کے فوج کے کیمپ ہوتے تھے، یہاں فوج مقام کرتی، خیمے لگائے جاتے اور خیمہ کیلے گاڑے جاتے، اور گنٹ کیلا، خیمے ہی خیمے۔ اللہ کہتا تم کس طاقت پر بھروسہ کیے اور ناز کرتے ہو؟ بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، قوت سے مراد تعداد ہے کہ زیادہ افراد تھے، فوجیں تھے ان کے پاس، وآثار الارض، اور انہیں زمین کو بہت سمجھو کھڑا، اس سے معدنیات نکالیں، پٹرول نکالے، گیسیں نکالیں، اور زمین میں کاشت بھی کی، کھیتیاں، باغات، اور دنیا کو رونق بخشی جدھر نظر آتی تھی۔ اس سے زیادہ زرعی ترقی کیا ہوگی؟ فرمایا ہو چکے ہیں ایسے لوگ۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا، کہ مکے کے مشرک تو اتنا آباد ہی نہیں کرتے۔ اب بھی وہ ایک کالم میں نے کل پرسوں پڑھا، وہ بیچارہ لکھتا ہے، اب قاہرہ میں پروفیسر ہے پاکستانی، اس نے کہا، اور یہاں سے بھی وفد کیا تو کہتے ہیں احرام دکھانے کے لیے گیا، احرام مصر، تو ایک احرام اتنا اونچا ہے کہ عقل ہی نہیں کام کرتی کہ اتنے وزنی پتھر آئے کہاں سے، کون لوگ تھے لائق، کون سی کرینیں تھی جیسے اتنے اونچا، اس زمانے میں اس کا پتہ نہیں کب سے وہ بنے ہوئے۔ اللہ فرماتا تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ لوگ جو ہے نا وہ زمین میں عمارتیں بنا رہے ہیں، کھیتیاں کر رہے ہیں، معدنیات نکال رہے ہیں، ان کے پاس فوجی قوت اور اسلحہ زیادہ۔ میں ان چیزوں سے فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کو حکومت دوں یا ان کا بیڑا غرق کروں۔ تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جن سے پہلے ہوئے، جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، زمین میں رونقیں پیدا کیں، طاقت میں ان سے زیادہ تھے، ان کا حشر کیا ہوا پھر؟ ان کے وہ اسلحے، ان کی وہ ساری ترقیاں اور ان کی وہ تعمیریں انہیں بچا سکی؟ پھر کیوں دنیا سے چلے گئے؟ اگر یہ چیزیں کو فائدہ مند ہوتی تو وہی نہ آج تک حکومت کرتی۔ بجات رسلم بالبینات، جرم ان کا یہی تھا کہ پیغمبر ان کے پاس آئے، کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، واضح تعلیمات لے کر آئے، نہ پیغمبروں کی باتوں میں گول جا ہو سک سمجھ میں نہیں آتی، بہت روشن اور واضح تعلیم تھی اور معجزے بھی ساتھ تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو تاریخ پڑھو، بہت قومیں اسٹیج پر آئی ہیں، دفع ہو گئی، کسی کا نشان ہی من قائم و حقیقت، کسی کی کہتا ہے اللہ تعالیٰ جاڑی کاٹ دی، نام ہی نہیں، دنیا کو یاد ہی نہیں کہ وہ بھی قوم تھی۔ کچھ ہیں ان کے آثار قائم، نشان ہیں ان کے کھنڈر وغیرہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ ظلم کرتا۔ کیوں اقتدار دینے کے بعد چھیننا تھا؟ اچھے کام کرتے وہی خاندان چلا آتا، اللہ کو کیا چلا تھا؟ مگر وہ خود اپنا بیڑا غرق کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ اپنے عدل و حکمت سے انہیں مہلت دیتا ہے کہ چلو اچھائی برائی دکھا رہے، مگر جب ان کا نقصان نفع سے بڑھ جاتا ہے کہ تباہی زیادہ زمین میں پھیلاتے ہیں، فائدہ تھوڑا رہ جاتا، ختم کر دیا، یہ اجل ہوتی ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر یہ برائیاں کرنے والوں کا حشر یہی ہوا کہ بہت برا انجام انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے۔ پیغمبروں نے معجزے دکھائے، اس کو جادو کہہ دیا، تعلیم پیش کی، اس کا انکار کر دیا، نہیں ہمارے باپ دادے نہیں مانتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ٹھٹھا اڑاتے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے، برباد ہو گئے۔ جاؤ تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام درج ہیں یا ان کے کھنڈر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چلتا کیا؟ اس سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے کہ یہاں جس کا جی چاہے جو کرتا رہے، کسی نے پوچھنا نہیں، اللہ دیکھتا رہتا ہے، سمیع بصیر ہے،
سن رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کافی مورد دن پر وہ بھی پرانے پاک میں ہزار سال گزر جاتا. لوگ کہتے ہیں یہ مغربی تہذیبیں نہیں اب جائے گی، حالانکہ جانتے ہیں کہ رومی گئے، یونانی گئے، مصری، بابلی، کتنی قومیں جنہوں نے اتنی ترقیاں، معلق باغ، محلوں پر باغ بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس طرح پانی اس زمانے میں اوپر چڑھتا تھا، مگر سارے برباد کر دیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا ایک حاکم ہے، دیکھتا رہتا کسی کو عہدہ دے کر، حکومت دے کر کہ یہ اچھا کام کرتا ہے یا بگاڑ رہا ہے. جب بگاڑ حد سے بڑھ جاتا تو تختہ اٹھ جاتا، نہ اس کی فوج کام آتی ہے، نہ اس کی ترقیاں کام آتی ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ زوال کا شکار ہو، ان کا کردار تباہ ہو جاتا ہے. ایسے گندے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کا مالک جو اس کا کیا مزاج ہے، وہ عادل ہے یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ سارا جو ہے نا تاریخ میں ڈرامہ ہو رہا، کبھی کو عروج پا رہا، کبھی زوال کا شکار ہو رہا ہے، اور سارے پھر محقق اور نیک لوگ جو تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہوں تو نشاندہی کرتے ہیں کہ یار میں نے اتنی تہذیبیں پڑھی ہیں. نتیجہ یہی نکلا کہ قوموں کی بربادی اخلاقی انحطاط سے ہوتی ہے. جب کریکٹر تباہ ہو جاتا پھر نہ اصلے کام آتے ہیں، نہ ان کی ترقیاں کام، گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے. مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں 2-4 آدمیوں ہی نے تو نہیں کیا ہے. انسانی تاریخ کے دوران میں کثیر التعداد انسان اس مرض میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، بلکہ پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یا تو اس کا انکار کیا ہے یا اس سے غافل ہو کر رہی ہیں، یا حیات بعد الموت کے متعلق ایسے غلط عقیدے ایجاد کر لیے ہیں جن سے آخرت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. پھر تاریخ کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انکار آخرت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے، وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر شتر بے بہار بن گئے، انہوں نے ظلم و فساد اور فسق و فجور کی حد کر دی، اور اسی چیز کی بدولت قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں. کیا ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ تجربہ جو پے در پے انسانی نسلوں کو پیش آتا رہا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لیے تباہ کن ہے؟ انسان کشش ثقل کا اسی لیے تو قائل ہوا ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرتے دیکھا ہے. انسان نے زہر کو زہر اسی لیے تو مانا ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ ہلاک ہوا. اسی طرح جب آخرت کا انکار ہمیشہ انسان کے لیے اخلاقی بگاڑ کا موجب ثابت ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے؟ زمین کو خوب ادھیڑا تھا. اصل میں لفظ اثار الارض استعمال ہوا ہے. اس کا اطلاق زراعت کے لیے ہل چلانے پر بھی ہو سکتا ہے اور زمین کھود کر زیر زمین پانی، نہریں، کاریزیں اور معدنیات وغیرہ نکالنے پر بھی. اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے. اس میں ان لوگوں کے استدلال کا جواب موجود ہے جو محض مادی ترقی کو کسی قوم کے صالح ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے زمین کے ذرائع کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال یعنی ایکسپلائٹ کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان تعمیری کام کیے ہیں اور ایک شاندار تمدن کو جنم دیا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے؟ قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تعمیری کام پہلے بھی بہت سی قوموں نے بڑے پیمانے پر کیے ہیں. پھر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قومیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سمیت پیوند خاک ہو گئیں اور ان کی تعمیر کا قصر فلک بوس زمین پر آ رہا؟ جس خدا کے قانون نے یہاں عقیدہ حق اور اخلاق صالحہ کے بغیر محض مادی تعمیر کی یہ قدر کی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اسی خدا کا قانون دوسرے جہان میں انہیں واصل بجہنم نہ کرے؟ روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی ایسی نشانیاں لے کر آئے جو ان کے نبی صادق ہونے کا یقین دلانے کے لیے کافی تھی. اس سیاق و سباق میں انبیاء کی آمد کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اپنے وجود میں اور اس سے باہر ساری کائنات کے نظام میں اور انسانی تاریخ کے مسلسل تجربے میں آخرت کی شہادتیں موجود تھیں، اور دوسری طرف پے در پے ایسے انبیاء بھی آئے
جن کے ساتھ ان کی نبوت کے برحق ہونے کی کھلی کھلی علامتیں پائی جاتی تھیں، اور انہوں نے انسانوں کو خبردار کیا کہ فی الواقع آخرت آنے والی ہے۔ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اس کے بعد جو تباہی ان قوموں پر آئی وہ ان پر خدا کا ظلم نہ تھا، بلکہ وہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ جو شخص یا گروہ نہ خود صحیح سوچے اور نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے صحیح رویہ اختیار کرے، اس پر اگر تباہی آتی ہے تو وہ آپ ہی اپنے برے انجام کا ذمہ دار ہیں۔ خدا پر اس کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے تو اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کو حقیقت کا علم دینے کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہ علمی و عقلی وسائل بھی عطا کیے ہیں جن سے کام لے کر وہ ہر وقت انبیاء اور کتب آسمانی کے دیے ہوئے علم کی صحت جانچ سکتا ہے۔ اس رہنمائی اور ان ذرائع سے اگر خدا نے انسان کو محروم رکھا ہوتا اور اس حالت میں انسان کو غلط روی کے نتائج سے دوچار ہونا پڑتا، تب بلا شبہ خدا پر ظلم کے اس الزام کی گنجائش نکل سکتی تھی۔ سورہ الروم میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم یکسو ہو کر اللہ کے دین پہ قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی صلاحیت، اس کی دی ہوئی قابلیتیں، ان کے مطابق چلو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق چلو۔ وہ کیسی ہے؟ فطر الناس علیہ، جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالی کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک فطرت اللہ نے بنا دی ہے، وہی فطرت قائم رہے گی، اور اسی فطرت کے مطابق انسان کی زندگی کے اصول اور اقدار رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم، یہ بات نئی ہو گئی اور یہ بات پرانی ہو گئی، غلط بات ہے۔ انسانی فطرت ایک رہتی ہے، اس کے اصول، اس کے اقدار، اس کا اخلاق کی بنیادیں ایک رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا اسی کے مطابق